الله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القدير من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات کی بڑائی تسبیحات تمجیدات تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا صدر العلا شمس الضحیٰ غالی بدہا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اللہ رب العزت کا یہ بہت ہی بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، بڑی رحمت ہے، جس مالک نے سر سال اور جمعہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت میرا تواڈا سبنا دا اس مسجد کے اندر بیٹھنا جمعہ پڑھنا اللہ اپنے دربار کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ جس آیت کریمہ کو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اللہ رب العزت کی پاک کلام کا 28واں سباق سورت کا نام سورت الحشر ہے۔ اس سورت کی آخری رکوع کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی اس آیت میں تحت گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ سنا کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے ایمان والوں کو مخاطب ہو کے فرمایا ہے، ایمان والوں کہ میں تمہاروں کائنات کے اندر بھیجا ہے، جتنی بھی انسانیت، جتنے انسان قیامت کا دورے ہیں، جتنے انسان ہیں، ان کا صرف دنیا کے اندر آؤں کا ایک ہی مقصد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، خالصتاً صرف میری عبادت کرنی ہے، مینو سجدہ کرنا ہے، میرے سامنے سر جھکانا ہے۔ ساڈا یہ مقصد
مقصد اس دنیا دے ہوگا، لیکن اسی اپنے مقصد نو بھول گئے، اسی اپنے مقصد نو پیچھے چھڑ دیتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کے اندر تینوں مینوں اپنا مقصد جو آؤندا ہے بتا رہے، سمجھا رہے، سمجھ جاؤ، وقت ہے سمجھ جاؤ۔ جب تسی وچ کائنات تو رخصت ہو جانا، قبر اندر آ جانا، پھر تمہیں اس طرح کا موقع نہیں ملے گا جو تمہیں موقع میں رب نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے دعائے اللہ سانو سارے اپنا مقصد جو کائنات کے اندر آؤندا ہے اللہ پورے اندر کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی بڑی دنیا جو سائڈ ہو چکی ہے، لیکن اپنے مقصد کو پیچھے نہیں ہٹنا۔ آج تھوڑے خطبہ جمعہ کے اندر اللہ کی توفیق کے نام میں اسے ہی عنوان پہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سارے سارے اس مسجد کے اندر بیٹھنا، جمعہ سننا اپنے دربار کے اندر قبول فرمائے، اور جو غلطیاں کمیاں کوتاہیاں نے اللہ اپنی رحمت کے اندر معاف فرمائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے سب کو اپنا مقصد سمجھا دیتا ہے کہ کائنات کے اندر آئے بڑے ان کا مقصد کی ہے۔ تسی میرے کو ہر وقت ڈرنا ہے، ہر انسان کو پوچھئے بھی اللہ تعالیٰ کو ڈر جاؤ، ڈر جاؤ۔ ہر بندے کے لیے اسی رب کو ڈرنے ہیں، رب کو ڈرنے ہیں۔ ڈر تو مراد ہے نہیں کہ انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے مطلب کھڑا ہے تو دل کی اندر کی ڈارے سی پہلے کام چھاڑنے کے لیے یہ کر دیتا ہے۔ نہیں، ڈر تو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید اتاریا ہے انہوں بھی پڑھنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نماز کے وقت مؤذن اذان دیتا ہے اور پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ مسجد کی طرف، وہ بھی مقصد پورا کرنا ہے۔ پھر اسی اپنی زندگی کے سارے معاملات کی کرے وہ بھی درست کرتے جا کے پھر گل بڑھے گی، وگرنہ اللہ صرف اللہ اللہ کرتے رہنا بندہ دنیا کو ڈرتے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور مقصد پورے کرنے میں۔ اب اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے لوگوں میرے کو ڈر جاؤ، میرے کو ڈر جاؤ، اور کل واسطے تیاری کر کے آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات والو میں تو دنیا کے اندر بھیجا ہے، کوئی مقصد ہے، تسی سارے میرے کو ڈرنا ہے، میری ہی عبادت کرنی ہے، میرے سامنے اپنے سر کو جھکانا ہے۔ اگر یہ مقصد پورا کرو گے پھر دنیا کے اندر بھی نعمتیں مل جائیں گیاں، آخرت کے اندر بھی نعمتیں مل جائیں گیاں۔ اور جنہیں کائنات کے اندر اپنے دل کے اندر اپنے دل کے اندر میرا ڈر پیدا کر لیا، قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ کے سامنے ساری دنیا جائے گی، اللہ کے سامنے کھلو جڑ کے جنہ دے دل کے اندر رب کا ڈر ہویا دنیا دے رب کو ڈرتے رہے، جنہ دنیا دے اندر اپنے رب کو راضی کیتا، اللہ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور پھر قیامت
کسی کا خوف نہیں ہوئے گا، کسی کا ڈر نہیں ہوئے گا، اور تاکہ دل کے اندر غم بھی کوئی نہیں ہوئے گا۔ ادھر میرے اللہ کے پیغمبر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی کریمہ کا فرماتے ہیں، تاجدار مدینہ نے فرمایا، زینت کعبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں، کائنات والے ہو جیڑا بندہ دنیا کے اندر اپنے آپ وچوں اتھرو بہا لیندا ہے، اپنے آپ کو کڈھدا ہے، اپنے آپ کو معافی منگ لیندا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ میرے ویسیاں کھانے جنہاں پورے اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ صحیح بخاری میں مسلم کی حدیث ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں جڑے بندے نے اپنی آنکھوں کے وچوں اپنے رب کو ڈر کے معافی منگی ہے اور بے آنسو پارا کے میرے محبوب فرماتے ہیں کائنات والے ہو میں جہنم کا اتنا سخت عذاب بنایا اور جہنم دے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کا ایک انگارہ دنیا میں سٹیا جائے، سات سمندر میں سات سمندر اور پانی سے جہنم دے کولے سٹیا جائے، جہنم دے ایک کولے کو 17 سمندر کا پانی بھی نہیں ٹھنڈیا جا سکتا، جہنم کی آگ نہیں جے بجا سکتا، لیکن جہاں بندہ اپنے رب کو منا لیتا ہے، اپنے رب کو معافی منگتا ہے، اللہ پہ کے روئی جاندے، اللہ پہ کے روئی جاندے، ساتھ اللہ خالق کہتے بیٹھے تے اپنے گناہ سامنے رکھی بیٹھے، اپنے رب کے سامنے رکی جاندے، آندا ہے شابالیا میرے بڑے گناہ بڑے نے، میرے بندے جناب میرے گناہ میرے دیاں کوئی نہیں، اچھا باریا مینوں معاف فرما دے، آندا اللہ میں تیرے کو معافی مانگدا، میں تیرے کو ڈرنا، اچھا باریا مینوں معاف کر دے، فیصلہ کریو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا نوجوان جنہیں دنیا دے ہوئے اپنی آنکھاں جو آنسو بہائے ہون گے، جنہیں دنیا دے رہتے اپنے رب نو راضی کیتا ہوئے گا، جنہیں دنیا دے رہتی اپنے رب کو معافیاں منگیاں ہون گیا، اللہ کے رحمت میں سے نوجوانوں ایسے بزرگ نو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، ایسا جوان اللہ کے عرش کے سایہ تلے کھلو جائے گا، فیصلہ دیو میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ سمان کو اعلان کرتے ہیں اور کائنات والے ہو اور تسی اپنی آنکھاں جو آنسو بہاندے نے تو ہٹا جڑا اتھر ہوئے زمین کے بعد میں دیکھتا ہے اس بندے دے سگیرہ گناہ پہلے معاف کر دینا، میں سگیرہ گناہ پہلے معاف کر دینا، اگلے رب میں آندا پچھڑی ربی آگے حاضر میں مستقبر نور حاضر میں مستشفر نور، ہے کوئی بندہ میرے کو معافی منگ رہا، ہے کوئی بندہ پچھلی رات کے دلے اٹھ گئے میرے کو اولاد منگ رہا، ہے کوئی بندہ جدر میرے کو معافیاں منگے دے میں اپنی گناہ معاف کرا، میرے کو دعا کرے نبیاں دعا قبول کر، اور پچھلی رات رحمت رب دی کرے بلند آسان، پچھلی رات رحمت رب دی کرے بلند آسان، منگل والے کارن کھلے اس دادا دروازہ، اس سبیلا چھٹ دروازہ جو گرامل جاوے، اللہ مراد میں دنیا کبھی مراد نہ پاوے، اپنے بندیوں کی آجا منگ لے جو کچھ جمع
مقام ربی جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان اشهد ربنا فیصلہ کیو جڑا بندہ میرے کو ڈر جائے جڑے بندے دے دل دے اندر میرا ڈر پیدا ہو جائے قیامت کا دن ہوئے گا ہر بندے کو ایک جنت ملے گی نماز پڑھنے والا ایک جنت ملے گی روزہ رکھنے والا ایک جنت ملے گی کوئی بندہ نبی صدقہ کرنے والا ایک جنت ملے گی لیکن تیرا بندہ دنیا کے اندر میرے کو میرے کو اچھا والا رب کہتا ہے قیامت کا دن ہوئے گا میں سارے کے سامنے اعلان کر دیا گا اللہ فرمائے گا لوگوں کو نال والے ہو کوئی بندہ جنہیں دنیا کے اندر اپنے دل کے اندر میرا ڈر پیدا کر لیا آج میں ایک جنت نہیں بلکہ میں رب تو جنت کا حقدار بنا رہا ہوں یہ کوئی قصہ کہانی نہیں رب کا قرآن اعلان کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں من خاف مقام ربی جنتان میں دو جنتاں دیواں گا رب میرے قدم گردے سے میں عطا کر دیواں گا اور میرے کو آ کے سوال دے کرو میں تمہارے سوال پورے کر دیواں گا اللہ کہتا ہے جڑا سارے ملتا ہے رب کہتا ہے جڑا سارے میرا سنتا ہے رب کہتا ہے جڑا سارے سب کچھ کر دے وہی خواہش کے مطابق وہ داتا ایک میں منگتے منگتے لکھان دی گولیاں داتا ایک میں منگتے منگتے لکھان دی گولیاں غنی میرا اللہ اللہ برداشت دی جولیاں خالق رازق مالک علی اسی یارو قربے درد سماتی خالق رازق مالک علی اصحاب یارو اس دے درد سماتی او غنی رب سارے علیاں مردوں دے چولیاں موڑ کے کبھی چولیاں نہیں دے خالی او بردار چولیاں او غنی داتا سب دا یارو اسی ہمو دے درد سماتی داتا ایک دے منگتے منگتے لکھان دیا ڈولیاں پانی ہوتے فرش بچھا کے اما پاک اسمان ٹکا کے روشن کیتا جگ تمامی چاند سورج پربت مانگے سروا سروا ہر شے بولے سروا سروا ہر شے بولے رب دیاں بولیاں داتا ایک دے منگتے منگتے لکھان دیا بولیاں مولا تیری شان نو ویکھا چک دے کل جہان نو ویکھا مولا تیری شان نو ویکھا چک دے کل جہان نو ویکھا عمر صدیق میں جڑے سنتے نبیوں دے سلطان نو ویکھا عمر صدیق جڑے میں سنتے نبیوں دے سلطان نو ویکھا میرے محبوب فرماتے ہیں کائنات والیو اپنے رب راضی کر لو سبحان اللہ میرے اتوانے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں کائنات والیو پہلے زمانے
گناہ کیتے نے نیکیوں دے بدلے کوئی نہیں. آقا فرماندے نے اپنی موت دا ویلا قریب آ جاندا ہے. ایسی موت بالکل قریب ہے. اپنے سارے پتراں نوں اکٹھے کر لیندا ہے. آقا میرے او پترو میں ہن مرن لگا, میری موت دا ویلا قریب آ گیا ہے. پر میرے او پترو ساری عمر تواڈے واسطے میں جداں کٹھیاں کیتیاں نے, ساری عمر تواڈے واسطے میں کماندا رہیا ہاں, ساری عمر میں تواڈے واسطے کی کچھ نہیں کیتا, پر میں لگا میرے پلے میں کیوں کوئی نہیں. میرے او پترو جے میں مر جاواں تے مینوں قبر دے اندر دفن نہ کریا جے, مینوں قبر دے اندر دفنایا جے, بلکہ میری لاش نوں لے جایا جے جنگل دے اندر جا کے تھلے بھی لکڑا رکھیا جے, اوتے بھی لکڑا رکھیا جے, ایسا آگ لا دیا جے, آگ لا کے میری ساری لاش نوں سوا کر دیا جے. انہاں پتراں نے اپنے بابے دے مرن تو بعد وصیت تے عمل کیتا. فیصلہ پاتیو میرے نبی فرماندے نے اے بندہ فوت ہو جاندا ہے, اللہ دا پیغام آ جاندا ہے, ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. اے بندہ فوت ہو جاندا ہے, دنیا تو رخصت ہو جاندا ہے. پتر اپنے اپنے 3-4 روپئے اٹھا لیندے نے, اٹھا کے جنگل دے اندر لے جاندے نے, اوتھے اپنے اپنے تھلے بھی لکڑا رکھدے نے, اوتے بھی لکڑا رکھدے نے, اپنا اپنے سوا کر دیندے نے. اپنے باپ کی لاش کی سوا جڑی ہے کچھ پانی وچ بہا دیندے نے, کچھ ہوا دے اندر اڑا دیندے نے, کچھ پہاڑاں دے تے سٹ دیندے نے. اچھا بڑا سارا منظر دیندا ہے. ساری عمر گناہ کرتا ہے, تیرے پتہ نہیں کیا کوئی نہیں. ایک عمر لگیا کوئی غلطی کر رہی ہے, ایک دن نہیں کیتیاں تے دوسرا اپنے آپ کو ہی سار کے رکھ لے آئی. کیوں کیتا اللہ دوبارہ ہوا تے پانی نوں اجر دیندے نے. اللہ فرماندے نے دوبارہ ایک لاش اکٹھی ہو جائے, ساری دوبارہ لاش اکٹھی ہو جاتی ہے. میرا رب ہے دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑیاں کرتا ہے. اللہ فرماندے نے کیوں یہ کام کر کے آیا, آندا سونے اللہ مرتے میرے دل کے اندر تیرا ڈر پیدا ہو گیا. خشیت اللہ, اللہ میرے دل کے اندر تیرا ڈر آ گیا. ربا میں تیرے کو ڈر گیا, میں دائے کم کیتا ہے. اللہ فرماندے نے اور کائنات والے ہو جتنے دل کے اندر مرن لگیا بھی میرا ڈر پیدا ہو جائے, مرن لگیا بھی میرے کو ڈر جائے, مرن تو پہلے بھی میرے کو معافی مانگ لو, میں رب کے گناہ معاف کر دینا. اللہ فرماندے نے میرے کو ڈر گیا, مرن لگیا بھی میرے دل کے اندر جی میرے ڈر پیدا ہو گیا. میں رب اعلان کر رہا ہوں دنیا والے ہو جڑا بندہ مرن لگی ہوئی اپنے دل کے اندر میرا ڈر پیدا کر رہی ہے. اللہ فرماندے نے جا بندے آ تیری ساری زندگی کے میں رب نے گناہ معاف کر دیتے, ساری زندگی کے گناہ معاف ہو گیا. میں میرے رب نہیں آندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ولا تکونوا كالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة, اصحاب الجنة هم الفائزون. حدیث فیصلہ پاکی والی میں دس دیواں
بندیاں دے دلاں دے اندر جنہاں دے دلاں دے اندر ڈر پیدا ہو جاندا ہے اللہ کیویں انہاں نوں معاف کر دیندا ہے میرے محبوب فرماندے نے آپ اسرائیل دے اندر ایک بندہ کی نمی آیا کہ نمی بندہ آیا بڑا رب نے دولت زمین دی رب نے بڑے عمر پہ دیندے ہیں رب نے بڑے ہی پیسے دیندے ہیں فیصلہ باقی اور توجہ میرے نال کرے آج ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی دعا ہے اشوالا تیرے میرے سینے اندر بھی ڈر پیدا فرما دے یہ بندہ بڑا امیر ترین ہے یہ دیکھو پیسہ دیتا ہوگا بڑیاں میں چاہتے دی بیٹی مجبور ہو گئے دیتے ہوئے آ جاندی ہے آگے آنی ہے بیٹی ماں تو کہ میرا بنائی ہے میرے چاچے کا پتر ہے میرا پاسی اندر سی بہن پائیا اللہ اللہ میرے کل پیسے کوئی نہیں گھر خاموش ہے کوئی نہیں لگتی میرا سر در سنگ موت ہو گیا ہے اللہ اللہ ان کر کچھ کھانو ہی سنو دے دے میرے بچے بھوکے کر دے اندر میں اللہ اللہ اندر میں ایک شرط دے کے برتاو کروا سے تیار پہلے میرے دل کی خواہش پورے کر دے پہلے میری قلم میری پھر دنوں میں بیانا اندھی ہے تو رب کو ڈر جا اللہ کو ڈر جا رب کا ڈر پیدا کر لے اندر نہیں بالکل نہیں ایسا ٹائم دے دینا دوسرے دن ایک دو عورت آتی ہے کمرے اندر بند ہو جاتے ہیں ایسا دے آگے کرن کہتے ہیں اس اللہ باقی میں ایک عورت دے منہ جو نکل جاتا ہے انی اخاف اللہ دشمن پڑا تیرا پاپی شیطان
بندیا جہان ہوتے کریم گوانے دنیا دلار اچ کیوں مغرور ہوئے بندہ ہو کے رب دا رب کو دور ہویا سوچے ان تو اپنا نفع نقصان بندیا جہان ہوتے کریم گوانے میرے بڑے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں تین بندے ایسا جاروں میں سفر کے اندر جالیاں جاندیاں ایسا سفر کرتے ہیں رستے اندر تیز ہوا آ جاندی ہے تیز ہوا آ جاندی ہے ایسا زمینہ میں بیٹیاں سی آگے بھی نہیں جا سکتے اور پیچھے بھی نہیں جا سکتے کوئی دیکھو چھپن کی جگہ ہی مل جائے انہوں نے گار پہاڑ کے اندر نظر آندی ہے اس رات کے اندر تین بندے داخل ہو جاتے ہیں انہوں نے جو غار کے اندر بنا لئیے بیٹھیاں بیٹھیاں اچانک دو پتھر ڈگ رہے تے غار کا منہ بند ہو جاتا ہے انہوں نے بھی جو کہتے ہیں یارو بیٹھیو زور لا پتھر تھلے ڈگے کتنے زور لاندے نے پتھر تھلے کوئی نہیں ڈگتا صحیح مسلم کی حدیث ہے مدنی کریم آقا فرماتے ہیں تاجدار مدینہ میں فرمایا زینت کعبہ فرماتے ہیں ان تین بندیاں نے زور لایا پتھر نہیں ڈگتا پھر اس طرح بہ جاندے ہیں امام کو بہت علاوہ جڑیاں کیتیاں نے زندگی دے اندر اور سامنے رکھو تے اپنے رب کو معافی مانگ لو جے اللہ کو معافی منگن گے شاید سانو اس بات وچوں نکلن دی راہ مل جائے انہاں وچوں ایک بندہ کھڑا ہو جاندا ہے ایسا ہاتھ اٹھا لیندا ہے اللہ میں دنیا کے اندر اپنے ماپیوں کی خدمت کرنا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے اچھا ماریا میری شادی بھی ہوئی ہے اچھا ماریا مندے پتہ میں بکریاں چلانا شام کا ویلا ہو جاتا ہے پہلے ماں باپ کو پیانا پھر باپ کے اندر بچیاں کو پیانا اچھا ماریا ایک وقت ڈیڑھا آ جاتا ہے میں بکریاں چلانا ٹور نکل گیا رات کا پچھلا پیر ہو جاتا ہے پچھلا وقت ہو جاتا ہے جب میں اپنے گھر کے اندر داخل ہویا میرے ماپے ستے میرے ماپے سو جاندے اچھا ماریا میں بکریوں کا دودھ چویا میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں میرے پیروں پہ چیٹے ڈوبیندے ہیں رونا شروع کر دیندے ہیں روندیاں روندیاں پیروں کی سو جاندے ہیں اچھا ماریا میں پیالے اندر دودھ بھریا ہے میں اپنے ماپیوں کے سامنے دے کھڑا ہو جانا میرے ماپیوں چار پچھلی رات ہوندی ہے تے میں سب تو پہلا اپنے ابو دے اپنی امی کو دودھ پلایا ہے اور فیصلہ پاتیو بڑھے ماپے نے انہاں کی خدمت کریا کر بڑھے ماپے نے انہاں کو چڑیا دیا کر بڑھے ماپے نے انہاں کی خدمت کریا کر اللہ ساڈے جواناں نوں خدمت دی توفیق عطا فرما دے اللہ پہلے ماپیاں واسطے تیاری کی دودھ پہلے اپنے ماپیاں نوں پلایا اللہ پھر میں اپنے بچیاں نوں پلایا ہے اچھا ماریا میری پسند ہے تے آج جڑی ساڈے تے مصیبت آ گئی ہے اچھا ماریا ٹاپ دور کر دے اللہ تیرے کول ڈرنے تیرے کول معافی مانگ لیا اچڑکی ناگی یتیم کسے نور مار گئی جس کی ماری چڑکی ناگی یتیم کسے نور مار گئی جس کی ماری اللہ کانے کو جتائی کو دیوتاوے ماری ماں باپا جو صورت سونی
نے اللہ انہوں جنت دے اندر اللہ مقام عطا فرمائے جنہاں دے ٹوٹے ماں بچیاں کو صبر عطا فرمائے اے ماں باپ زندہ نے خدمت کر لو اے ماں والدین خوشی دی وار بغیچے پل دے ماں باپ یتیم نمانے رو رو کے پر دے
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ فیصلہ بدیو دھیان کرو اللہ اکبر اللہ اللہ کے نبی کا ایک صحابی موت کا وقت قریب ہے اور پھر کہ اسی اپنی زندگی کا بڑا ساتھ ہونے ہیں شام کی میں نفع ہے کتنا نقصان ہو گیا کاروبار کے اندر کتنے پیسے لگ گئے بڑے حساب کر رہے ہیں پر کبھی اپنی زندگی نے حساب کیا نہیں سارے کوئی ڈگیاں جیڑیاں کوئی ایس پاس کا کوئی نہیں آنے وہ سارے بڑی گلا ہوتی ہیں اللہ اکبر اللہ نبی پاک کا صحابی چار بھائی کے موت کا وقت قریب ہے ضرور ہے شادی والے روڈ پہ کیوں کی ہے کیوں روڈ ہے آقا جی آپ کا صاحب ہے میری زندگی میں 50,000 روپے لایا ہے زندگی میں 50,000 روپے لایا 50,000 دن فرمایا میں حساب لایا سب 50,000 دن میرا سینا میرا روز ایک چھوٹی سی غلطی ہو جاتی سی مانا کوئی گل نہیں اتنی غلطی ہے پھر غلطی ہو جاتی مانا کوئی گل نہیں اتنی غلطی ہے وہ ایک دن کر کے میں حساب لایا غلطیاں بھی میری 50,000 بن گئی ہیں اور میں یہ حساب لا کے رو رہا کہ اپنے رب کو جانا لاتے کہ رب کو لے کے جانا گا اللہ اللہ ساڑھے دے کبھی نہیں آیا سیانے ہے جب مندہ کہ اللہ کے سیٹھے ساتھیاں سوچ جائے ہیں اللہ میرے حکوم علیہ السلام کو رام دے دے صحابہ کرام دا دنیا میں اپنے زندگی گزارنا کس انداز کا ہے فرمایا زندگی کا حساب لا کے رو رہے ہیں کہ میری زندگی میں دن بھی ہونے میں گناہ بھی ہونے کٹھے ہو گئے ہیں اللہ اللہ میرے بھائیوں برادر مسلمان دوستوں بزرگوں میرے حکومت اسلام کا فرمان گرامی ہے اللہ کے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں کائنات تمہارے ہو اللہ کے نبی کا فرمان حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی رسی سفر کے اندر جا رہے ہیں چلنے جاتے ہیں ایک مقام دے اللہ کے نبی نے سنو روکے آقا فرماتے ہیں میرے صحابیوں رک جاؤ تو آپ میں ایک گل سنا نبی پاک کے صحابہ بھی نال ہے حضرت عمران حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی کی سواری جڑی جاتی اونٹنی ہے وہ بھی معاوی میں پڑی ہے ایسا اونٹنی دن میں بالکل تھلے کھڑوتا اونٹنی کی جڑی چیکم والی ہے میرے موٹے ہوتے دیکھتی ہے اللہ کے نبی ہوتے ایتا نازل ہوئی اجا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد آقا پڑھتے نلے روئی چندے آقا پڑھتے نلے روڑے میں شیعہ میرے سونے اور روندی کی وجہ ہے کیوں تسی نشاروں کی رو رہے ہو آقا فرماتے ہیں آؤ میرے صحابیوں اللہ اپنے نبی پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے عمل دن نمو فرمائے گا اللہ فرمائے گا آدم 1000 بندے کے اندروں 999 بندے جہنم کے اندر سٹ دے ایک بندہ چوک لیتے جنت کے اندر سٹ دے اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1000 میں جو 999 بندے جہنم کے اندر جا رہے لیکن ایک بندہ جنت کے اندر جا رہے اللہ
میرے نبی روئی جاندے نے روئی جاندے نے میرے محبوب اسلام روندیاں روندیاں آقا کی داڑھی مبارک طرف ہو جاندی ہے صحابہ بھی رو کے میرے تے رونا شروع کر دیندے نے اللہ کے نبی فرماندے نے او کائنات والے ہو ایک بھی وہ بندہ جسے دل دی اندر ڈر پیدا ہو گیا سی رب نے اپنی رحمت نال معاف کر دتا تے جنت دے دتی ہے باقی سارے جہنم اندر ڈر گئے ہیں حضور فرماتے ہیں کائنات والے ہو اے جڑا 999 بندہ جہنم دے اندر جائے گا آقا فرماتے ہیں اے تو مراد یجوج مجوج دی قوم ہے اور نہ جو ایک بندہ جنت دے اندر جائے گا باقی سارے مر جائیں گے کوئی جہنم دے اندر چلا جائے گا آقا فرماتے ہیں اے تسی دنیا تے رہ گئے اللہ دے کولوں ڈر جایا جے رب کولوں معافی منگی جے اللہ دے نبی دا صحابی حسن نے سجدے نہ حنزلہ کہہ کے رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دا فرمان ہے اللہ دے نبی باتوں نصیحت فرما رہے ہیں اے سارے صحابہ جو کی نماز کو بعد بیٹھے ہیں اے باتوں نصیحت میرے نبی فرمان دے ہیں اے اپنے کرنا باتوں نصیحت سن دے تے سن کے فوراً میں گھر دے اندر چلا جاندا ہے اوتھوں جا کے جنگ میں اپنے گھر دے اندر رکدا ہے تے اثر دی نماز تو پہلے توڑ پیندا ہے رات دے اندر حضرت ابو بکر صدیق ملدے ہیں آخر حضرت کیتے چلے ہیں آندا ابو بکر میں منافق ہو گیا میں منافق ہو گیا آخر اور بات نہیں ہو گیا منافق ہو گیا ہے دوڑتے دوڑتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگ پیا آندا میں یار منافق ہو گیا میں منافق ہو گیا سارے آدھے پتہ نہیں حمزہ نو کی ہو گیا کپڑا پان کے توڑے جاندا ہے آقا منبر تے تشریف فرماوے نبی پاک دے قدماں تے ٹکدا فیصلہ پا دیا آگے وہ کہندا سونیا نے پوپا میں منافق ہو گیا منافق ہو گیا آقا فرماتے ہیں حضرت گل کی ہے گل تے نو دس دے حضرت حمزہ فرماتے ہیں سونیا جب تیرے کو میں تواڈے قدماں دے اندر ہوندے تواڈی بات نصیحت سننے ساڈا ایمان سے تو یہ کیا ہوندا ہے جب اسی کاٹے اندر چلے جانے اسی بچے اندر مشہور ہو جانے سونیا میں پورا ہو تقوی ہی نہیں رہندا اور جڑا ایمان والا وزنی کوئی نہیں رہندا میں وہ فرماندے نے ائی تو گل ہے اپنے آپ منافق بنائی جانا اوے اپنے آپ کو ہی جنو گیا میں وہ اسلام فرماندے نے انسان دی ایمان والی تربیت دندی ہے کبھی انسان دا تقوی سر تو بھی لو بڑھتا چلا جاندا ہے کبھی تقوی بالکل لو ہو جاندا ہے انسان دی ایمان والی تربیت جیسی نہیں رہندی حضرت حضرہ فرماتے ہیں سونیا ایتھے جدوں ساڈا دل کردا اسی تہاڈا چہرہ ویکھ لینے سونیا سانو ایتھے بس جب رب کول تر جاؤ گے دنیا تو رخصت ہو جاؤ گے ایسا بھی مر جانا ہے اللہ دے نبی سانو ایتھے دسو اسی پھر اوتھے کیویں تہاڈا چہرہ تے تہاڈا دیدار کران گے ایتھے تے بات کے آ کے مسجد اندر تہاڈا چہرہ ویکھ لینے حضور فرماتے ہیں حنزلہ پیاریا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں حنزلہ پیاریا سجدے ہوتے کریا کر نماز پڑھیا کر سجدے کر کے اپنے رب نو راضی کر اپنے دل دے اندر ڈر پیدا کر حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں محبوب سونے سجدے بھی کراں تے نماز بھی میں پڑھاں سونے سجدے زیادہ پڑھن دا مینوں کی فائدہ ہوئے گا میرے محبوب میرے حنزلہ جڑا بھی میری امت دی امت سجدے ہوتے کرے نفل و نوافل زیادہ پڑھے گا اللہ زیادہ سجدے کرن دی وجہ تو میرا دیدار نصیب فرما دے گا سبحان فرمایا میرا دیدار نصیب ہو جائے جڑا بندہ پوری کائنات کے اندر رہ کے سجدے کرے گا دعا کرو اللہ
میرے دعاؤں بھی اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آؤ تو میں ایک واقعہ سناوا انڈیا شہر کا، تاریخ کے اندر موجود ہے۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے مدرسے کے اندر بچہ قرآن پڑھنے والا قاری قرآن، ایسا قاری قرآن دے گھر کے اندر روٹیاں کھانے واسطے بچے جاندے ہیں۔ آج بھی کئی مدرسیوں کا ماحول ہے کہ ہر نمازی ایک ایک بچے کی ذمہ داری چکتا ہے، انہوں نے روٹی کھواؤں انہوں نے کھواؤں گا۔ وہ تو بھی ایک پیٹ والے بندے نے ایک بچے کی ذمہ داری چکی روٹی کھواؤں گا۔ ادھروں ایک بچہ جو ہے شاہ جی مدرسے اندر بیٹھا ہوا جب بھی روٹی کا انتظام ہو جاتا ہے، ایک آدھا کی سفر پہ چلا جاتا ہے، سفر پہ ٹر گیا مقرر کی کاروائی جاری ہے، اس نوجوان کو دوسری منزل پہ رہ جاتی ہے، اتنے جا کے نوجوان کو برائی کی دعوت دیندی ہے۔ نوجوان کہتا نہیں مینوں دس تیرے گھر کے اندر کہتے کوئی خانے کا بھی انتظام ہے کہ نہیں، واش روم ہے کہ کوئی نہیں، اشارہ کر دیے کہ واش روم اندر چلا جاتا ہے۔ فیصلہ پاتی ہو بوٹیاں ٹھکرتیاں راتاں سردی دیاں نے، نوجوان غسل اندر داخل ہو جاتا ہے، سارا کام اپنے جسم سے من لینا ہے، باہر نکلے اس عورت نے پڑیا دل تک ایمان کے کرو کر دیتی ہے، اندھیر نکل جا تو کٹا کری زبان ہوئی ہے۔ ایسا نوجوان نکل جاتا ہے، رات ٹھنڈی ہے، بستریوں کا انتظام نہیں، وہ دوتے گرم جناب ہی گرم انتظام نہیں۔ اے نوجوان ایسا کچھ ٹھنڈے پانی نم کرتا ہے، رات کو نمونیوں جڑتا ہے، رب نوی پیارا ہو جاتا ہے۔ شادی ہو دسیا گیا شادی تھوڑے مدرسے اندر ایک نوجوان موت ہو گیا ہے، اللہ اللہ شادی آ جاندے میں آگے دیئے بچہ فوت ہو گیا ہے، بچے لے غسل کا انتظام کیا جاتا ہے۔ فیصلہ پاتی ہو اور تم دے لوگ سارے بڑی سونی خوشبو محسوس کرتے ہیں، اب دے جیڑا بھی بندہ مرتا ہے اسی حد تک ان کی خوشبو کبھی بھی سنگی کوئی نہیں، سارے تک پہنچی کوئی نہیں، جڑی خوشبو اس بچے دے جسم جو آ رہی ہے۔ شادی میں جنازہ پڑھایا تیار کیتا جاتا ہے، شادی اپنے سارے مدرسے دے بچیاں نوں پوچھتے ہیں انہیں ٹھنڈیاں راتاں وچ غسل کیوں کیتا ہے، دسیا جاتا ہے کہ جسم گندا سی تو کہتے صاف کر کے سو جاتا ہے۔ شادیاں نے گل کی ہے کیوں انہیں کیتا ہے، نوجوانوں زندگی ایک بار ملتی تو بڑا نہیں ملتی، اس واسطے دنیا میں سنبھل کے چلے آ جائے، اپنی جوانی کی حفاظت کرے آ جائے، رب جوانی دے رہے انہوں ضائع نہ کر کے آ جائے۔ اور ایک دن ساواں والی ڈوری ٹوٹ جاوے گی، ساواں والی ڈوری ٹوٹ جاوے گی، ایس زندگی دی گل مک جاوے گی، ایک دن ساواں والی ڈوری ٹوٹ جاوے گی، ایس زندگی دی گل مک جاوے گی۔ ہو کے جو بچا بھوکا اکھیاں دا رونا ہے، میرے کول پھر ساریاں نے رونا ہے، ہو کے جو بچا بھوکا اکھیاں دا رونا ہے، میرے کول پھر ساریاں نے رونا ہے۔ اج سجن ساتھی گلی چھڈی جانا جدے بچ رہنا، حویلی چھڈی جانا، اللہ جانے نام میرے
جاواں بھائی ڈوری جڑ جاوے گی پھر زندگی دی گل مک جاوے گی. اے نوجوان جدو فوت ہو گیا ایک شادی کو پتا چلتا ہے آندا پنڈ والے کو سچی سچی گل دسو اے نوجوان نے کو سچی تے کیوں کیتا ہے وجہ کی بن گئی ہے پتا چلے شادی کو ایک عورت جڑی برائی کی طرف دعوت دے رہی سی جن نے برائی کو ٹکرا دیتا ہے اللہ نے ایک بدن دی اندر خوشبو دے کھلے جاری کیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. کائنات والے اور رب کو ڈر جاؤ رب کو ڈر جاؤ. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ واقعہ نقل فرمایا ایک نوجوان سی جنگلات کے اندر انہیں اپنی جھوپڑی بنائی ہے جنگل کے اندر رہتا ہے جناب رب کرتا ہے سجا دیو اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے وقت کا حکمران ہے ایسی بیٹی نام لو ایسا مار اپنے محل جو بھی ہوتی ہے نکلتی ہے رات پہنچ جاتی ہے اس نوجوان کی جھوپڑی کے اندر چلی جاتی ہے. نوجوان اللہ اللہ کرتا ذکر پیا کرتا ہے بڑا سونا نوجوان ہے اور گول تو جاتی ہے ایک گول جا کے بیٹھ جاتی ہے. نوجوان نے نہیں دیکھا اب جو کے لیول پھر گئی نہیں گول بیٹھی کرتی ہے پر فیصلہ پاتی ہے جوان نے آنکھ چک کے بھی نہیں دیکھا کیونکہ رب کا قرآن توکل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم فرمایا تو بڑی ارمان موت دے نظر پہ جائے اپنی نظر ٹھنڈے کر لیا کرو اپنی بیٹی دے نہ سمجھ کے اور دے سامنے آنکھ چک کے نہ دیکھا کرو. اس نوجوان نے دیکھا کوئی نہیں اپنی نظر ٹھنڈے کر لی ہے ایک عورت بیٹھی ہے کول لیکن کرنا کرتی تھی آگی کوئی نہیں کرتا ایک صبح ہو جاتی ہے بادشاہ بیٹھا اور میرے بچیوں میری تھی لبی لبتے ہو کے تھک ٹوٹ گئی ہے سارے ٹوٹ بیٹھے ہیں لبدیاں جواب کی چوپڑی اندر چلے جاندے میں سیے کی بات جب قیامت اپنا بےمان رات بادشاہ کی بیٹی نو تو چھپا کے بیٹھے تے بادشاہ پریشان ہے ایسا نو مارنے کو ٹرین سواری تے بٹھاؤں گے گرفتار کر لیندے نے تے نوجوان نو لے کے دربار میں حاضر ہوندے نے ایک جوان بیٹھا تے بیٹھ کے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے آندا ہے 10 رتی ایسا میری بیٹی نو دور رکھے گا کہنے لگا پڑھو مارو اینو جلاد نو بلند کرے مارو کوڑے مار دے اینو جناب اساں چھڈنا ہی کوئی نہیں ایک جوان نو مارن لگے نے اچانک ہی بیٹی امی ابا جی نہ ماریا جے میرے کو کوئی سوال پوچھنا چاہیے سوال پوچھن لگی ہے امی ابا جی نو پوچھو راتی اپنے ہاتھ دیاں 10 15 ساڑیاں کیوں ساڑیاں نے اللہ وہ دے 10 15 ساڑیاں کیوں ساڑی وہ بادشاہ کے ہاتھ بیٹھے ہوئے 10 15 ساڑیاں وہ اندر کیوں یہ کام کیتا ہے اللہ اکبر اللہ تے نوجوان دا جملہ ترپا کے نوالا ہے اندر بادشاہ گھر دے وچ زندگی آخری دی عارضی ہے دوبارہ اللہ نے زندگی نہیں دے تے میں اپنی روح تسکین دیتی اللہ شیطان کو ناراض شیطان کے کول کے اندر بھی کام کرنا ہے لیکن میں اپنی روح سکون پر جان واسطے نا میں وہ کیا اور دنیا میں اندر اللہ میں جہنم میں 70 درجے بنائے نے اور تیری دنیا بھی آگ ہے لیکن جو 70 گنا تیز رب نے جہنم بھی آگ کو بنایا ہے میں اپنے جسم کو کیا کہ دنیا بھی آگ کو برداشت کر لے پھر قیامت کے دن جہنم بھی آگ بھی برداشت کرے گا. میں گناہ کی لذت کو ختم کرنے واسطے میں اپنے ہاتھ دیا 10 ٹکڑا ساڑی
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے اس جوان دے کر دی وجہ تو اللہ نے دل دے اندر جڑا کام کرتا ہو گیا او دی وجہ تو اللہ جلال نے اے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں رب نے اے دنیا میں دولت دی ہے رب نے جنت بھی دی ہے اے بادشاہ اپنی بیٹی واسطے کوئی اچھا داماد جڑا سی جناب اپنی بیٹی واسطے شوہر تلاش کرتا ہے آتا مینوں انج دا داماد چاہیے میں آگے تلاش کرنا سچی دی اندر کوئی بڑا ہوے اور جوانا تو دے آج دس گناہ دی ختم کیتی ہے گناہ نوں ٹھکرا دیتا ہی جوانا نہ میرا مڑ نہیں پا سکدا جڑی میری بیٹی دا رشتہ میں کرنا چاہتا ہوں ایک رشتہ بھی دے دیندا ہے بادشاہی کی اس نوجوان مل جاندی ہے اور جوانا رب کو ڈر جاؤ رب کو ڈر جاؤ اللہ بار بار قرآن اندر آندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون سوچ کسی بات لو ویکھ لے کروں پار سرے اتر جا گیا اٹھو جاگ ویلا موت میرے آ گیا کچھ نہ کمائی ویلا ستیاں بہا گیا کچھ نہ کمائی ویلا ستیاں بہا گیا کلیا سی رب تینوں نیکیاں تمام آن کے بیٹھے بیٹھے خام دے ہٹان ویکھ لے راجے رانے چھٹی جاندے جہان نبی سلیمان جنہ بولے حکم چلا گیا اٹھو میرا پیارے موت میرے آ گیا اور نہیں رہی صدا پھلانگی بہار ہوئے صدا نہیں جوانی ہے صدا نہیں آئے ہوئے صدا نہیں دیکھے رہنا عتیق گناہگار ہوئے جینا آگے دنوں دیتے جمعہ بڑا گیا اور تو پیارے بیلا موت میرے آ گیا کچھ نہ کمائی ویلا ستیاں بہا گیا اللہ سمجھ شاہ ہمیں کمال کرنے توفیق عطا فرما دے اقول قولی ھذا استغفر اللہ و لکم ولسائر المسلمین